السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے سراب میں گلاب۔ ناول کی رائٹر ہیں زہرہ ممتاز۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں اور بات کرنے کا دلربا انداز۔ ساری کلاس کے لڑکے اس پر مرتے تھے مگر وہ کسی پر نہیں مرتی تھی۔ وہ چپ چاپ کلاس میں آتی، اطمینان سے لیکچر سنتی اور ختم۔ اسے کبھی کسی سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ لیکچر کا کوئی نقطہ سمجھنے میں مشکل ہوتی، کیونکہ نہ وہ کبھی غیر حاضر ہوتی، نہ اس کا قلم ٹوٹتا، نہ ڈائری کے صفحے ختم ہوتے، نہ کوئی چیز وہ گھر بھول کر آنے کی عادی تھی۔ اس لیے لڑکے تو لڑکے، وہ لڑکیوں سے بھی مطلب کے سوا بات نہ کرتی، مگر نہ جانے کیا مصلحت تھی کہ اس کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی رہتی تھی۔ لڑکیوں کو اکثر لیکچر سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہر روز 2-4 لڑکیاں ایسی ضرور رہ جاتیں جنہیں انگلش گرامر کی شرائط سے اختلاف ہو جاتا، یا ورڈز ورتھ اور شیکسپیئر کی نظم ان کے سر سے گزر جاتی۔ چیزیں مانگنے کی اکثر لڑکیوں کو اپنی فطرت کے مطابق عادت نہ تھی، کیونکہ پلیز کہہ کر ہاتھ پھیلانے سے کام چلا لینا انہیں زیادہ پسند نہ آتا، اور کسی کسی کو واقعی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ ہاں، اس ہنر میں لڑکے ماہر تھے۔ کوئی قلم بھول جاتا، کوئی ڈائری، کسی کو فلاں ریفرنس بک کی کھڑے کھڑے شدید ضرورت پڑ جاتی، اور ان سب کی مدد کے لیے صبا رضوی ہر گھڑی تیار رہتی۔ لیکن پھر بھی وہ ایک خاموش مزاج، اپنی دھن میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ جب پکارا جاتا تو بولتی، جب بلایا جاتا تو رکتی۔ دراصل وہ ایک پردہ دار بقول بہت سے کلاس فیلوز کے باحیا اور بدتمیز گھرانے کی فرد تھی، اور کچھ ایسا بھی کہتے اور سمجھتے تھے، ارے چھوڑو، مکار ہے، سب ڈرامہ کرتی ہے، یہ شکل اچھی نہ ہوگی، یا کہنے والے کہہ جاتے، ہو سکتا ہے کردار اچھا نہ ہو۔ شکل کے بارے میں جو کوئی کچھ کہتا وہ اس کے دل کی جلن ہی لگتی تھی، کیونکہ پردے کے علاوہ جتنے اس کے نقوش ظاہر تھے وہ جیسے اس کی دلکشی کا راز رہ رہ کر بیان کرتے تھے، اور کردار بھی جو ظاہر تھا وہ بہترین ہی تھا۔ بس یوں ہے کہ خلقت شعر کہنے کو فسانے مانگے۔ دیکھو صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں، اور تمہیں پہننے اوڑھنے کا نہیں ہے۔ تم اپنے شوق پر پیسے خرچ کرتی ہو تو میں اسے ضیاع نہیں کہتی، پھر تمہیں بھی مجھ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ 4-6 دفعہ استعمال کر کے تم ان کپڑوں کو ایک کونے میں ڈال دو گی، یہ ضیاع نہیں تو اور کیا ہے؟ علم تو کبھی بیکار نہیں جاتا۔ صبا کا شوق جائز بھی تھا، اور ساری دنیا میں اسے اسی شوق سے مطلب بھی تھا۔ کیوں نہیں جاتا؟ جب شادی ہوگی اور ہانڈی چولہا کرو گی تو یہ تمہاری انگریزی گرامر اور فلسفہ تمہارے ذہن کے کال کوٹری میں پڑا سڑے گا ہی نا۔ اول تو یہ کہ میں شادی نہیں کروں گی، اور دوسرے یہ کہ علم کسی کال کوٹری میں رہ کر سڑ جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارے جیسے جاہلوں کی ہی سوچ ہو سکتی ہے۔ ارے چھوڑو، میں تو سیدھی بات کہوں گی۔ دیکھو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کپڑا خریدتے ہیں، اور کتنے ہیں جو کتابیں خریدتے ہیں۔ سنو، ضروری نہیں کہ جو کام اکثریت کرتی ہو وہی ٹھیک، باقی سب غلط ہے۔ ارے ساری دنیا اکثریت کی بات کرتی ہے، اسی لیے یہ ساری دنیا ہی ایک دن تباہ ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ صبا، اب تمہارا فلسفہ مجھے نہیں سننا۔ میں تو اتنا کہہ رہی تھی کہ یہ جو تم 2-4 کالے پیلے جوڑے پہنتی رہتی ہو، انہیں چھوڑ کر کوئی دوسرا جوڑا ہی خرید لو۔ مثلاً گلابی رنگ کا ایک سوٹ خرید لو۔ اف، گلابی رنگ تمہارے اوپر کس قدر کھلے گا۔ اصل میں یہ اس کی چھوٹی بہن ندا بہت بھولی بھی تھی، اور اس کی سوچ کی پرواز بھی اتنی ہی محدود تھی۔ خوبصورت کپڑے پہن لو، آئینہ دیکھ لو اور خوش ہو جاؤ، اس سے آگے دنیا بیکار ہے۔ شوق سو گلابی رنگ پہن کر پھر کیا کروں گی میں؟ مجھے کون دیکھنے آ رہا ہے؟ وہ ایسی باتوں پر کبھی کبھی چڑ جاتی تھی۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، تم خود ہی آئینہ دیکھ کر خوش ہو لینا۔ تمہارا دل خوش ہوگا تو اس سے ذہن پر اچھا اثر پڑے گا، اور چہرے کی فریشنس بڑھے گی، تمہارا رنگ 8 دن میں نکھر کر گلابی ہو جائے گا۔ اوفو، یہ تمہیں گلابیریا کیوں ہو گیا ہے؟ بس اب تو مجھے بخش دو۔ میری توبہ جو آئندہ میں تمہیں کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کروں۔ اس طرح تو تم نے 1000 بار توبہ کی ہے، اور 999 مرتبہ توبہ توڑ بھی چکی ہو، اور مجھے امید ہے کہ 1000ویں بار بھی توڑ ہی دو گی۔ ندا ہنسنے لگی تو وہ خود ہی بیزار ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ہاں جاؤ ضرور اس شادی کی دعوت میں، مگر وہی 4.25 گز کی چادر سر سے پیر تک تانے، نہ سر سے ہلے نہ پاؤں کا انگوٹھا دکھے۔ یہ زمانہ ہے کوئی اس حلیے میں دعوتوں میں جانے کا؟ ندا بری طرح خفا تھی۔ ایک تو اس کے دل میں خواہشوں کے ہزاروں کلیاں کھلتیں، اور ابا جان کی پابندیوں کے آگے مرجھا کر خاک ہو جاتی۔ چچا کے گھر میں شادی ہو رہی تھی تو اس نے سوچا تھا کم سے کم یہاں اصولوں کی سخت دیوار میں کہیں سوراخ کی گنجائش نکل آئے گی، لیکن ابا جان کے خیالات کہیں بھی نرم پڑتے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو تم لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم زمانے کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔
اور اگر یہ مشکل ہے تو اپنا راستہ ضرور بدل لو۔ اتنی بھیڑ ہے، راستہ کون دیتا ہے؟ مجھے بزدلی پسند نہیں۔ رضوی صاحب کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور اس کا انہیں کوئی غم بھی نہیں تھا۔ انہیں اپنی بیٹیاں بہت پیاری تھیں، اور جتنا پیار انہیں اپنی اولاد سے تھا، اس سے کچھ زیادہ ہی اپنے اصولوں سے تھا۔ میں ابا جان کو سمجھاؤں گی، صبا نے اسے آسرا دلایا۔ مگر اس کا موڈ بگڑنا تھا، بگڑ گیا تھا۔ سارا خاندان حیرت زدہ رہتا کہ رضوی صاحب کی بچیوں نے آج تک ٹی وی کی شکل نہیں دیکھی، وی سی آر کے کارناموں کی انہیں خبر نہیں، اور شاید ڈش اینٹینا کا تو نام بھی نہیں سنا۔ وہ جب 3 سال کی ہوئیں تو اماں جان نے استانی لگوا دی کہ پہلے قاعدہ پڑھو، دنیا کے علم سیکھنے کے لیے تو عمر پڑی ہے۔ صبا کا ذہن تیز تھا، اس نے 10 سال کی عمر میں قرآن شریف تفسیر و معنی سمیت اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ پھر اس کا شوق دیکھ کر ابا جان نے اسے دنیاوی تعلیم سے بھی نہیں روکا۔ دیکھو بیٹا، اسلام جبر کا نام نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ گھر کی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، جس طرح گنجائش ہے باہر بھی نکلو، دنیا دیکھو، دنیا کا علم بھی سیکھو، مگر اپنے دین کے اصول کبھی نہ توڑنا۔ صبا نہ مشکلوں سے گھبراتی تھی، نہ اسے ان پابندیوں سے خوف آتا تھا۔ اس نے اپنی لگن، اپنی جستجو کے مطابق علم حاصل کیا۔ وہ یونیورسٹی تک گئی۔ ابا جان نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ لوگوں کو حیرانی اس بات کی بھی تھی کہ رضوی صاحب کی لڑکی فرنگیوں کا ادب پڑھ رہی تھی، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اسلامی ادب تھا۔ بھائی، تمہیں تو اسلامی تاریخ یا اسلامی تعلیمات میں ایم اے کرنا چاہیے تھا، تم کہاں یہاں انگلش ڈپارٹمنٹ میں چلی آئی ہو؟ سچ بات یہ تھی، اس ڈپارٹمنٹ میں جتنے سٹوڈنٹس تھے، ان میں سے آدھے تو آدھے انگریز بن چکے تھے۔ لڑکے تو ایک طرف، لڑکیاں بھی 3 مہینے تک ایک ہی جینس پر قمیص بدل بدل کر دوپٹہ ندارہ ٹہلتی چہکتی کلاس میں چلی آتیں۔ کئی ایک ایسے تھے جو اردو میں بات کرنا بہت بڑی توہین تصور کرتے۔ بالوں کا یہ حال تھا کہ لڑکیاں 2 ہفتوں بعد پارلر کے چکر لگاتی رہتیں، اور لڑکے مہینوں حجام کی شکل تک نہ دیکھتے۔ 4 کا عالم تو یہ ہو گیا تھا کہ ربر بینڈ میں بالوں کو جکڑے پھرتے۔ یار تم کہاں، اس ڈپارٹمنٹ میں سر سے پیر تک پردہ ہی پردہ۔ جناب، بس بات اتنی سی ہے کہ میں انگریز بننے نہیں، انگریزی ادب پڑھنے آئی ہوں۔ دراصل جو کچھ ہم ہیں، اس سے اگر ہم ذاتی طور پر مطمئن نہ ہوں تو دنیا کا سامنا کرتے ہوئے شرماتے ہی ہیں۔ اور ندا کا کمپلیکس یہی تھا، نہ اس نے اپنے آپ کو اب تک پہچانا تھا، نہ مانا تھا، اس لیے وہ ہر اس معاملے پر کرتی جہاں اس پر حد لگائی جاتی۔ دیکھو، فی الحال جانے کی اجازت مل رہی ہے، اسی کو غنیمت جانو۔ اس سے آگے جیسی صورتحال ہوگی ویسے دن گزار لیں گے۔ صبح رات کو پھر اسے منانے بیٹھ گئی۔ ہوا یوں تھا کہ چچا خود شادی کی دعوت دینے آئے تھے، اور بہت اصرار کیا تھا کہ ان دونوں بہنوں کو 8-10 دن کے لیے ان کے گھر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ خیر، ابا جان اتنی اجازت دینے پر تو راضی نہیں تھے، لیکن 2-3 دن کے لیے انہوں نے خاص عنایت کی، اور اسی عنایت کے ضامن میں آ کر صبا ایک بار پھر ندا کا موڈ بحال کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ بھی تو تھا کہ ندا کے بغیر اسے بھی نوالا اٹکتا تھا۔ سوچ و فکر میں تضاد کے باوجود بنتی ان دونوں بہنوں کی خوب تھی، اور اسی لیے اس کی اتنی منتوں کے نتیجے میں ندا بالآخر راضی ہو گئی۔ چلو، اتنا تو ہوا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ان لوگوں کو اتنی آزادی دی گئی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 4 باتیں ابا جان نے نصیحت بھری جو صبا سے کہیں، ان باتوں نے پھر ندا کا دماغ الٹ کر رکھ دیا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری چھوٹی بہن نادان ہے، اس میں سمجھ بھی تھوڑی ہے، اور دنیا دیکھنے کی خواہش بھی زیادہ۔ تم اس کا ذرا زیادہ خیال رکھنا، اور اپنا بھی دھیان رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تم لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، اصل میں زمانہ بہت خراب ہے، سمجھو قیامت کی نشانیاں گن گن کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ زمانہ خراب ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، ندا کا ذہن ضرور خراب ہو گیا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے زمانے کو جسے ہم نہیں جانتے، اور ہمارے جاننے پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے مسلسل؟ صبا روزانہ گھر سے باہر نکلتی تھی، ہر دن کئی لوگوں سے ملتی تھی، اسے زمانے کی روش کا بہرحال تھوڑا تھوڑا اندازہ تھا۔ ندا نے تو بس کتابوں رسالوں تک کی دنیا کو جانا تھا۔ پڑھی ہوئی چیز پر تو آدمی یوں بھی تسلی کر لیتا ہے کہ لکھنے اور ہونے میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ خیر، صبا نے ایک بار پھر اسے منایا، وہ راضی ہو کر اپنے اچھے اچھے قیمتی جوڑے سوٹ کیس میں بھرنے لگی۔ صبا، ایسا کرو، میرے یہ دونوں سوٹ تم رکھ لو، سوٹ کیس کا تمہاری طرف والا حصہ بالکل پھیکا لگ رہا ہے۔ اس نے ایک شوخ گلابی اور ایک گولڈن کام والا آف وائٹ جوڑا اپنی بڑی بہن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، بھئی موقع کی مناسبت سے جس کو جو ٹھیک لگے گا وہ لباس پہن لے گا، ابھی سے الگ الگ مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف انکار اس نے اس لیے نہیں کیا، اب وہ مزید ندا کی ناراضگی برداشت کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ چچا کا گھر کوئی دوسرے شہر میں نہیں تھا، مگر وہ لوگ یوں کبھی گھر سے باہر رہی نہ تھیں کہ سامان سفر کا کچھ اندازہ ہو۔
निदा को तो बस नहीं चल रहा था कि पूरी अलमारी साथ ले ले। बस अम्मा के डर से अपने ख्याल में इसने कम से कम भरने की कोशिश की थी। मजीद सबा भी डरा रही थी। देखो अभी इस सामान को अम्मा जान की मुआयना खेज और दूर अंदेश निगाहों की चेकिंग के मरहले से भी गुजरना है। एहतियात जितनी बरतोगी इतनी अच्छी होगी। अरे अम्मा को जूं कि तू हर चीज़ दिखा दी तो इन्होंने तो आधा सूटकेस खाली कर देना है। देखो ये सामान मैंने इसी मुश्किल वक्त के लिए रखा है कि निकलते हुए बिल्कुल आखिर में मैं कहूँगी उफ मेरी कमीज़ का दामन लगता है उधड़ गया, मैं अभी आई। और फिर फटाफट ये सारी चीज़ें मैं सूटकेस में घुसेड़ लूँगी। इसने पलंग के नीचे एक थैले में चांदी का एक हार, कानों के बुंदे और बालियाँ, सितारों वाला दुपट्टा, पाउडर का डब्बा और ऐसी ही कई चीज़ें छुपा कर रखी हुई थीं। तुम तो बड़ी चालाक हो गई हो निदा। और अम्मा ने वाकई इनकी रवानगी से 5 मिनट पहले सामान की तलाशी ली और आधी से ज़्यादा चीज़ों पर एतराज़ किया। 5 से 15 मिनट बहस में निकल गए। बहरहाल इनकी तसल्ली ज़रूरी थी। उनको लेने के लिए भी गाड़ी लेकर चचा खुद आए थे। सारा रास्ता सबा अपने अधूरे रह जाने वाले नोट्स और छूट जाने वाली क्लासों के बारे में सोचती रही, मगर निदा का जहन पहले ही चचा के घर पहुंच चुका था। दिन भी तो कितने सारे हो गए थे, बल्कि दिन क्या तकरीबन 2 साल गुजर गए थे जब वो लोग पिछली बार अम्मा के साथ चचा के यहाँ खाने की दावत पर गई थीं। और वो जाना भी क्या जाना था। एक को अम्मा ने दाएं कंधे से लगा रखा था और दूसरी को बाएं से। इसको सलाम करो, इससे दुआएं लो, बाहर सहन में झांको, चलो खाना खा लो, चलो अब बस करो, अच्छा जी खुदा हाफिज़। और वो लोग अक्सर रिश्तेदारों के घर इसी तरह जाया करती थीं। आओ बेटी गाड़ी का सफ़र बहुत अच्छा लगा है क्या, चलो रात को घूम फिर आना। वो चौंक गई। चचा जान इसके लिए दरवाज़ा खुले खड़े थे। वो ये देखकर शर्मिंदा भी हो गई। हेलो हाय मोस्ट वेलकम, अरे भाई सलाम कहो। अभी वो लॉन से लाउंज में दाखिल हुई थी कि इधर उधर से कितनी आवाज़ें उभरी कि शोर सा मच गया। निदा ने जल्दी से अपनी चादर दुरुस्त की, जबकि सबा सर हिलाकर धीरे से सबको सलाम कर चुकी थी। सामिया बहनों को अंदर कमरे में ले जाओ और इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। चचा जान ने इतना हंगामा देखकर ज़रा सख्त लहजे में अपनी बेटी को हुक्म दिया। आओ बच्चियों, मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को खुद इत्मीनान से तुम्हारा कमरा दिखाऊं। ये चच्ची जान थी। निदा फौरन ही जैसे वहां से दौड़ पड़ने के लिए तैयार थी। इसको अजीब घबराहट सी हो रही थी। लड़के लड़कियां सब इतने सुकून से मिलजुल कर कहीं बैठे कहीं खड़े हुए थे। इसने ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं था। मजीद वहाँ मौजूद हर किसी की मुसलसल कुछ कहती ज़ुबान। कोई अंग्रेज़ी में रिमार्क्स दे रहा था, कोई उर्दू में फप्तियाँ कस रहा था। हद ये कि कई एक सरगोशियाँ भी कर रहे थे। एक नेक परवीन है और एक उस्तानी हमीदा। हजरात हटिए, एक तरफ हो जाइए, शामियाने आ रहे हैं। मेरा मतलब है पर्दादार बीवियां तशरीफ़ ला रही हैं। कुकू बर्ड इन अ बुश। फिर किसी ने सराहा, वाह भाई ये बहुत अच्छा है कुकू बर्ड। पता नहीं कौन हंस रहा था, कौन चीख रहा था। इसने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। देखो तुम लोग किसी की बात का बुरा मत मानना। इन लोगों को यूं ही मजाक करते रहने की आदत है। दिल से ये सब बहन भाई और कज़न्स कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए ना कि अच्छी तरह हमारा मजाक उड़ा सकें। निदा दिल ही दिल में चिढ़कर बड़बड़ाई। चची जान की बात सुनकर इसे और गुस्सा आ गया था। एक बात मेरी गौर से सुन लो और याद रखना, यहाँ किसी को देखकर अपने स्टाइल पर शर्मिंदा होने की कोशिश ना करना और ना ही इसे छोड़ने के बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ तुम्हारी खातिर कोई अपना स्टाइल नहीं छोड़ेगा। फिर तुम क्यों ऐसी कोशिश करो, असल तो यही है ना जो तुम्हारे पास है। हम लोग तो सब बनावटी हो गए हैं। चचा जान की बात सुनने और मानने के काबिल थी। दरअसल अब्बा जान जो करते हैं दुरुस्त ही है। हमें ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही रहना चाहिए। तुमने देखा निदा, ना यहाँ हमारी गुंजाइश निकलती है, ना हमारा मकाम बनता है। इसने लंबी सी चादर की कैद से आज़ाद होते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ लेडीज़? इसी वक्त कोई दरवाजे पर खड़ा कह रहा था। इसने झट से फौरन चादर अपने सर पर दोबारा तान ली। मिस्टर आप गालिबन एटिकेट्स नाम की किसी चिड़िया से वाकिफ़ नहीं हैं। दरवाजे की अगली तरफ खड़े पूछ रहे हैं कि अंदर आ जाऊं, जबकि सबा तब गई थी। मोहतरमा अब थोड़ी रियायत तो हमारे साथ होनी चाहिए, आखिर हम कज़न्स हैं आपके। इसके पीछे एक लड़का और 2 लड़कियां और मौजूद थीं। आधा घंटा भी हुआ नहीं हमें आए हुए और आप इतना फ्री हो गए कि हमसे रियायतें मांगने लगे। जनाब हम अपनी हद में रहने वाली लड़कियां हैं। अगर आपको पसंद आए तो दुरुस्त, वरना आप अपना रास्ता अलग कर लीजिए। इसे उखड़ मिजाजी और तन लहजे में बात करने का तजुर्बा था और इसे ये भी अच्छी तरह पता था कि जो नौजवान नस्ल की ढीठ किस्म है वो इसी सख्ती से काबू में आती है। चलिए भाई साहब, इन्होंने तो साफ हरी झंडी दिखा दी। बहनें चाहें तो अपनी आजमाइश कर लें। तो क्या तुम लोग घर में भी इसी हुलिये में रहोगी? सर से पैर तक एक ही मंजर। पर्दा अच्छी चीज़ है, मगर ये तो कुछ जबरी असूल सा लगता है। इतनी ज़्यादा एहतियात। ये उनकी चचाजाद बहन सामिया थी।
نازک اندام سے دبلی پتلی لڑکی تھی، مگر انداز تیز لگتے تھے۔ دیکھو، جس کو ہم سمجھ بوجھ کر حقیقت جانتے ہوئے اپنا مان لیں، وہ زبردستی نہیں ہوتی۔ تم پردے کی حقیقت سے واقف نہیں ہو، اسی لیے اسے جبر کہہ رہی ہو، جبکہ میں بے پردگی کی حقیقت سے واقف ہوں، اسی لیے الٹا تمہارے طرز انداز کو جبر سمجھتی ہوں۔ یار عجیب لڑکی ہو، میں نے تو سنا تھا تم ایم اے انگلش کر رہی ہو، یونیورسٹی تک جاتی ہو اور 100 سال پرانی باتیں کر رہی ہو۔ ارے ڈیئر، اب کون ان باتوں کو مانتا ہے؟ زمانے کو تو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر اور ڈش اینٹینا کے کمالات تو دیکھو، ساری دنیا ہی اونچی اڑان اڑ رہی ہے، اور تم ہمیں پردے اور چار دیواری کی قید کی کہانیاں سنا رہی ہو۔ سامیہ کو بھی بحث کرنے کا شوق تھا۔ ندا بار بار اشاروں میں صبا کو منع کر رہی تھی کہ کم سے کم یہاں تو اپنی افلاطونی چھوڑ دے، جبکہ سامیہ کی چھوٹی بہن شمع اکتائی ہوئی ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خاموش مزاج سی لگتی تھی۔ جسے تم قید کہہ رہی ہو، ہے تو یہی پروانہ حیات، بس اپنے اپنے خیالات اور تربیت کی بات ہے۔ اب اتنی جلدی بھی تم ہماری تربیت میں کھوٹ کو ثابت نہیں کر سکتی۔ شمع یکا یک بولی تھی، اور پھر اتنی ہی اچانک اٹھ کر وہاں سے چلی بھی گئی۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام کرنے کے بعد شام کو انہیں چائے کے لیے بلایا گیا، تو صبا کا خیال تھا کہ ندا کی طرف سے کوئی نہ کوئی موضوع اعتراض ضرور نازل ہوگا، مگر وہ پہلے ہی کاٹن کا ہلکے کام والا سوٹ پہنے، چادر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹے، اپنے معمول کے انداز میں تیار کھڑی تھی۔ روپ سہانا لگتا ہے، چاند پرانا لگتا ہے، تیرے آگے او جانم، باہر فل آواز میں ڈیک بج رہا تھا، اور 4-6 لڑکیاں دوپٹہ کمر پر باندھے لہک لہک کر گانے پر ڈانس کر رہی تھیں۔ ان کے انداز ایسے تھے کہ ماہر رقاصاؤں کو بھی مات کریں، مگر پھر بھی ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، یہ اسٹیپ غلط ہے، تم قدم ٹھیک نہیں جما رہی۔ او سامیہ، تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے تمہارا دلہا سامنے بیٹھا ہو۔ ہاں، ان میں ایک سامیہ بھی تھی، جس پر آواز کسی گئی تو وہ فوراً ہی مزید جوش میں آ کر جھومنے لگی۔ لڑکے لڑکیاں سب گھسے بیٹھے تھے۔ لڑکیاں اپنے انداز دکھا کر خوش ہو رہی تھیں، لڑکے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ جو ڈانس میں شامل نہیں تھیں، وہ بیٹھے بیٹھے بھی نخروں کے ساتھ مٹک رہی تھیں۔ رکو رکو، ٹھہرو بھئی، ایک بار پھر جوہی چاولہ کو غور سے دیکھ لو، کیسے سٹائل مارتی ہے، ورنہ تم لوگ تو کل مہندی میں ہمارے ناک کٹوا دو گی۔ اچانک ڈیک بند ہو گیا اور پھر لاؤنج میں پڑا ٹی وی حرکت میں آ گیا۔ بس بٹن دبانے کی دیر تھی، وہی آواز تصویر کے ساتھ ابھری، اور پھر سب یوں خاموشی سے غور و فکر کے ساتھ اسکرین پر پڑھایا جانے والا سبق حفظ کرنے لگے۔ اس کی جگہ کاش انہیں شعور ہوتا کہ اتنے ضبط و ربط کے ساتھ انہیں کیا جاننا اور سیکھنا چاہیے۔ صبا، اندر چلتے ہیں، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ ندا نظریں جھکائے بیٹھی اچانک بولی تھی، قیامت کا فتنہ برپا تھا یہاں۔ اس نے کب یہ ہنگامے دیکھے تھے؟ ایک ریڈیو تھا گھر میں، اس پر بھی کبھی کبھار نیچی آواز میں کوئی غزل یا گیت وہ سنتی تو سر پر اماں ابا کے خوف کی تلوار سائے کی طرح لٹکتی رہتی۔ اور یہاں رنگ ہی اور تھا، چچی جان اور چچا جان دونوں ہی ذرا فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے اور چپ تھے، بلکہ چچی جان تو اچھا خاصا جوش بھی دکھا رہی تھیں۔ سچ مچ تربیت کے انداز ایسے بدل گئے تھے کہ یہاں جو کوئی جو کچھ بھی کر رہا تھا، اس پر احساس ندامت کے بجائے احساس تفاخر دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے۔ تمہیں تو بہت شوق تھا اس آزادی اور بے پردگی سے آنکھیں ملانے کا، تم اتنی جلدی گھبرا گئیں۔ صبا خود وہاں سے اٹھ آنے کے لیے بے چین تھی، صرف ندا کے لحاظ میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ بندہ جب اپنے خول میں چھپا بیٹھا رہتا ہے تو اسے دنیا دیکھنے کا جنون بے سکون کرتا رہتا ہے، اور دنیا دیکھ کر اضطراب ایسا بڑھتا ہے کہ بھاگ کر پھر اپنے قفس کی طرف لوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ ندا کو اکثر ایک وہم یہ بھی رہتا تھا کہ دنیا عقل کی دوڑ میں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ زمانے کی رفتار کہاں جا رہی ہے۔ ارے پاگلو، سارا کھیل تماشا چھوڑ یہاں کمرے میں گھسی بیٹھی ہو، چلو باہر نکلو، ذرا دل بہلے گا۔ یوں بھی تم لوگوں کو کہاں روز روز موقع ملنے والا ہے یوں انجوائے کرنے کا۔ قسم سے تمہارے باوا نے بھی تم دونوں کو باندھ کر رکھ دیا ہے چادر اور چار دیواری کی قید میں، اللہ انہیں عقل دے۔ چچی جان انہیں بلانے کمرے میں آئی تھیں، اور اب وہی ان کے اکلوتے دکھ چادر اور چار دیواری پر رو رہی تھیں۔ اللہ آپ کو عقل دے۔ یہ جملہ صبا کے منہ سے پھسلتے پھسلتے رہ گیا تھا، مگر اس نے ادھار رکھ لیا۔ کسی موقع پر ان کا یہ جملہ انہیں لوٹاؤں گی ضرور، اس نے چڑھ کر سوچا تھا۔ نہیں چچی جان، اصل میں ندا کے سر میں درد ہونے لگا تھا، اس لیے ہم لوگ اندر آ گئے۔ یوں بھی ہمیں اس فضول ہنگامے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے صاف جواب دے کر اپنے دل کو تسلی ضرور دی۔ وہ جیسی تھی اسے صرف ایسا بنا نہیں دیا گیا تھا، ایسا بن جانے کا مکمل شعور بھی دیا گیا تھا، اس لیے اس کے اندر کسی بھی غلط بات پر جھجک کر چپ ہو جانے کی عادت ہی نہیں تھی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اصل میں تو تم لوگوں کے انداز تربیت نے تمہارے دل ہی مردہ کر کے رکھ دیے ہیں۔
चची जान जाते जाते कंधे उचकाते हुए एक और तीर छोड़ गईं। अब तो सबा का गुस्सा बुरी तरह भड़क गया था, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पड़ती, निदा ने झट इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो कमरे से निकल गई तो इसने अपना हाथ हटाया और फिर उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या ज़रूरत है हर किसी से बहस करने की? ये सब तुम्हारी तकरीरों से सुधर जाएंगे क्या? अरे सुधरे ना सुधरें, हमें बुरा कहने की रट तो छोड़ देंगे। जिसको देखो तंज पर तंज किए चला जा रहा है। यार अभी आज तो आए हैं और आज ही तुम सबसे लड़ाई कर लोगी। सुनो, जाते जाते सारे कर्जे साफ करते हुए जाना। निदा ने मुस्कुराते हुए तरकीब बताई तो इसका भी मूड बहाल हो ही गया। अब सोच रही हूँ सबा, हमने यहाँ आकर गलती ही की है। मुसलसल एतराज़ात की जद में है हमारी ज़ात, और कल मज़ीद तनकीद का निशाना बनेंगे। मेहंदी की तकरीब होगी और ये लोग तो ना मालूम क्या क्या तैयारियां किए बैठे होंगे। इनके दरमियान हम तो। वो बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए बात करते करते चुप हो गई। ये फिर वही तुम्हारा एहसास कमतरी बोल रहा है। अरे भाई, गलती क्यों? तुम्हें किस बात की परवाह है? यहाँ लोग गुनाह करके नाजा हैं और तुम्हारे हक पर होते हुए शर्मिंदगी कैसी? यार काश मैंने भी तुम्हारी तरह एमए करने की अक्लमंदी कर ली होती, फिर तुम्हारी तरह बोल सकती, सोच सकती और मुतमईन रहती। देखो, किसी भी बात पर अमल करने से पहले अगर हम इसे कबूल कर लें तो आसानी रहती है हमारे अपने लिए। तालीम तो सिर्फ सोच को जला बख्शती है। पहली चीज़ तो हमारी अपनी ज़हनी आमादगी है ना। देखा, तुम फिर तकरीर कर गईं। निदा ने हंसते हुए करवट बदलकर चादर सर तक ओढ़ ली। सुबह फजर की नमाज पढ़कर बहुत कोशिश के बावजूद सबा को दोबारा नींद नहीं आई। एक मुस्तकिल आदत बनी हुई थी जल्दी उठ जाने की। वो कितनी देर कमरे में ही टहलती रही। बाहर तो हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। रात देर तक हंगामे जगाने के बाद अब सब लोग लग रहा था घोड़े बेचकर सो रहे थे। काफ़ी देर गुजर गई तो वो उकता गई और लॉक ऊंचा करके कमरे से बाहर निकल आई। अरे सबा, तुम जाग रही हो? प्लीज़ मैं थोड़ी देर के लिए तुम लोग के कमरे में आ जाऊं? हाँ क्यों नहीं, जब तक चाहो बैठो, तुम्हारा ही घर तो है। शमा मुस्कुराते हुए फ़ौरन अंदर चली आई। नहीं, मेरा मकसद था कहीं तुम लोग डिस्टर्ब ना हो। वो कॉर्डलेस हाथ में लेकर किनारे पर पड़ी इजी चेयर पर टिक गई। कोई नंबर मिलाया और फिर इत्मीनान से बातें करने लगी। सबा ने चाहा इससे पूछे आखिर वो इस वक्त किससे इतनी ज़रूरी बातें कर रही है, मगर वो तो यूं मगन हो गई थी कि कुछ कहने सुनने का मौका ही ना दिया। वो समझ गई थी कि असल में वो सब घर वालों से छुप कर किसी को फ़ोन कर रही है, और खुफिया काम अमूमन ख़तरनाक होते हैं या शर्मनाक। वो बाहर जाकर टहलने का इरादा छोड़कर अपने बिस्तर की साइड से लगकर नींद नाराज़ हो गई। इधर उधर की बहुत सी बातें इसने सोचनी चाहिए, मगर घूम फिर कर इसका जहन शमा की तरफ ही आ जाता। वो खुलकर हंसती या कहका लगाती तो पता चलता कि वो कुछ बात कर रही है, वरना बिल्कुल थोड़े से फासले के बावजूद इतनी धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी कि सबा को यकीन था वो अगर इसके बराबर में जाकर भी बैठ जाए तो कुछ सुन ना पाएगी। सुनो सबा, दरवाजे को लॉक लगा दो ना, नाश्ते का वक्त हो रहा है, कहीं कोई अंदर ना आ जाए। पूरा 1.5 घंटा गुजर गया था। यूं टिके हुए सबा की कमर सुन्न हो गई थी, मगर वो बोर न हुई थी, और अब इसका हुक्म सुनकर लग रहा था मज़ीद इतनी ही देर इसका अपने शुगल से बुर होने का कोई प्रोग्राम नहीं था। इसने बहुत चाहा कि अब शमा को झड़क दे, लेकिन आखिरकार वो इन्हीं के घर में बैठी हुई इन पर रोक टोक नहीं कर सकती थी। फिर सिर्फ टोक कर वो इसे इस गलत काम से बाज तो नहीं रख सकेगी। होगा क्या, वो इसे 4 बातें सुनाएगी, खटखट करती उनके कमरे से निकल जाएगी और फिर कोई और कोना ठिकाना ढूंढ लेगी। बुराई को फैलने के मौके तो आसानी से मिल ही जाया करते थे। हम लोग नाश्ता करने के लिए निकल जाते हैं ना, तुम इत्मीनान से बैठी रहो जब तक चाहो। निदा भी जाग गई थी। उसने सोचा मज़ीद बर्दाश्त करने से बेहतर है जान छुड़ा ली जाए। 4.25 गज की चादर तानने पर अब निदा राजी ही राजी थी। वो भी सर पैर थामती निदा के साथ बाहर आ गई। यहाँ अजीब तमाशा लगा हुआ था। कोई दोनों हाथों में प्लेटें उठाए किचन से निकल रहा था, कोई फ्रिज से अंडा निकालकर किचन की तरफ भाग रहा था, किसी ने सीधा सीधा फ्रिज से मक्खन और जाम निकाला, डाइनिंग टेबल के ऐन दरमियान में पड़ी डबल रोटी उठाई और लाउंज के किनारे ही बैठकर नाश्ता करने का फ़र्ज अदा करने लगा। यानी हर कोई अपनी 1.5 दिन की मस्जिद अलग बनाए हुए था। सुनो सबा, तुम किचन की तरफ जा रही हो ना यार, एक चम्मच और कांटा तो पकड़ा देना। किसी ने उसे पुकारा तो वो चलती चलती रुक गई। ये वही साहब थे जिन्होंने अभी अभी मक्खन जाम और डबल रोटी जमा की थी। किचन में नज़ारा ही और था। फ्राई पैन पर अंडा तलने के लिए लाइन अलग लगी हुई थी, तो अलमारी से बर्तन निकालने वाले से कोई प्लेटें मांग रहा था, कोई ग्लास। किसी को कूलर में पानी भरने की जगह न मिली, नलके से ही भरकर पी लिया, और फिर अपने नाश्ते के चक्कर में लाइन में लग गया। उसे चम्मच और कांटे की तलाश थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मदद के लिए किसे पुकारे। आखिर सामिया नज़र आ ही गई। इसने अपने लिए अंडा डबल रोटी हासिल कर लिया था
और अब बड़े बड़े निवाले लेती जल्दी जल्दी साथ चाय के सिप भी ले रही थी, जैसे ये हाथ लगा नाश्ता भी कोई इससे छीन कर ले जाएगा। सुनो सामिया, चम्मच वगैरह कहाँ मिलेंगे? इसने डरते डरते इसे पुकार ही लिया। अरे तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया होगा ना, प्लीज़ तुम लोग आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं किसी के हाथ नाश्ता भिजवाती हूँ। सामिया ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, शायद सुना ही ना था। अलबत्ता छोटी भाभी ने शर्मिंदा होकर कहा तो सबा भी परेशान हो गई। वाकई नाश्ता तो इन लोगों को भी करना था, मगर अजीब बेहंगम सा अंदाज था यहाँ नाश्ते का। अचानक जैसे ऐलान हो रहा हो और महाजे जंग पर जाने के लिए सिपाही भागम भाग तैयारी कर रहे हों। ये लो, तुम चम्मच मांग रही थी ना। वो अभी भाभी को जवाब भी न दे पाई थी कि सामने ने उसे अलमारी का एक हिस्सा खोलकर चम्मच कांटे की जगह दिखाते हुए कहा। वो फिर भी तेज़ी में इतनी थी कि रुकी भी ना, कि दो लफ्ज़ में ईमानदारी के ही कह देती, और गायब हो गई। चलो, इतना शुक्र था कि इसने सुन तो लिया था और सुनकर जवाब देने की जहमत तो कर ली थी। आप फिक्र न करें भाभी, हम यहीं बैठकर नाश्ता कर लेंगे। इसने निदा को बैठने का इशारा किया और ख़ुद बाहर की तरफ आ गई। लो, तुम अब चम्मच कांटा लिए आ रही हो। बीबी, इतनी देर में तो मेरा नाश्ता हजम भी हो चुका। वैसे यूँ तो मैं तुम्हारा उम्र भर इंतज़ार कर सकता हूँ, ज़रा सुबह ही सुबह वक्त नहीं होता कि 2 मिनट भी खड़े रहकर किसी का इंतज़ार कर सकूँ। वो कहकर चलता बना और सबा गुस्से से जलती रह गई। हद होती है बेलगामी की भी, जिसे जो मुंह में आया कह दिया। आओ निदा, सबा नाश्ता कर लो। छोटी भाभी वाकई इनके लिए नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा रही थीं। था क्या, वही 2 अंडे, वो भी हाफ बॉइल्ड, डबल रोटी, मक्खन, जैम और दूध। मगर इस अफरा तफरी के आलम में ये भी बड़ी अनायत ही थी जो छोटी भाभी ने इन पर की थी। निदा को या तो अंडा सिरे से पसंद ही न था या सिर्फ ऑमलेट बनाकर खाने की आदत थी। डबल रोटी, जैम किस्म के अंग्रेज़ी नाश्ते से तो इसकी जान निकलती थी। इसे तो गरम गरम पराठे, भुने हुए कीमे या लस्सी या अचार से खाने की आदत थी। इसने सिर्फ दूध का गिलास भरकर पी लिया और हाथ बांधकर बैठ गई। और जब भूख लगेगी तो तुम्हारे लिए आसमान से मनोसलवा नहीं उतरेगा कि तुम खाओ। चुपचाप जो कुछ सामने रखा है इसी से पेट भर लो। ये तुम्हारे बाबा का घर नहीं है। सबा ने इसे बुरी तरह डांट दिया। वो वैसे ही गुस्से में थी। डबल रोटी भला कभी मेरे हलक से उतरी है? तुम अपनी परवाह करो, समझी, मेरी फिक्र न करो। निदा का मूड भी बिगड़ गया था। सारे नखरे सिर्फ अपने ही घर में अच्छे लगते हैं। अब यहाँ मैं तुम्हें रोटी बनाकर देने से तो रही। सबा खुद बेदिली से पेट भर रही थी। अभी कुछ देर पहले जो लाउंज से लेकर किचन तक नाश्ते की गेमा गेमी मची हुई थी वो सिमट गई थी। शायद वो दोनों ही सबसे आखिरी नंबर पर थीं। भला यूं भी कभी नाश्ता हुआ है जैसे शॉपिंग करते करते 15 रुपए का बर्गर खरीद कर खा लिया। अजीब लोग हैं। अगर मिल बैठकर सब एक जगह जमा हो जाते तो काम भी जल्दी निपट जाता और यूं हंगामा भी ना मचता। सबा बड़बड़ा रही थी, मगर जब एक दूसरे के लिए कुछ करने का रिवाज ही ना हो, सब अलग अलग अपना ही राग अलापने के आदी हों, तो मिल बैठने की गुंजाइश कैसे निकल सकती है। निदा असल में लाडली थी, इसलिए थोड़ा बहुत ज़िद्दी भी थी। घर में भी अगर सबा कभी यूनिवर्सिटी में देर हो जाने के डर से 2 मिनट पहले भी नाश्ता शुरू कर देती तो इस दिन पूरे 24 घंटे निदा इससे बात ना किया करती थी। यार, आज मुझे क्लास से पहले लाइब्रेरी जाना था। तुम भी तो नवाबों की तरह वक्त पर उठती नहीं हो। मगर तुम्हें आगे पीछे कोई परवाह थोड़ी है, यूनिवर्सिटी तो मुझे जाना होता है ना। सबा इससे कभी प्यार से कभी डांट कर मनाती तो मुश्किल वो अपना मिजाज बहाल करती। दरअसल इनके घर में माहौल ही और था। फजर की नमाज के बाद सब अपने अपने रूटीन के कामों पर लग जाते। ठीक 7 बजे दस्तरखान पर नाश्ते के लिए तमाम लोग मौजूद होते। मगर ये कोई अंग्रेज़ी असूल ना था कि कभी किसी को 5 मिनट की देर सवेर हो जाए तो इसका इंतज़ार न किया जाए। अब्बा जान इस वक्त तक निवाला ही न तोड़ते जब तक घर के सारे अफराद दस्तरखान के गिर्द जमा न हो जाते। तीनों वक्त खाने का यही मामूल था। हत्ता कि सबा कभी यूनिवर्सिटी से 4 बजे तक घर न आती तो अम्मी और निदा इसके इंतज़ार में खाना ही न खाती। अब्बा जान तो छुट्टी के अलावा दोपहर को घर पर मौजूद न हुआ करते, मगर सबा के लाख मना करने के बावजूद अम्मी और निदा इसका इंतज़ार न छोड़ती। यही कहती, तुम्हारे बगैर हमें भूख ही नहीं लगती। भाई 4-6 हरी मिर्चें और धनिया पुदीना डालकर ऑमलेट ही बना लेती। ये क्या कि अंडा फ्राई पैन में डाला और निकाल लिया। तुम्हें पता तो है मुझे इस किस्म का फीका सड़ा नाश्ता पसंद नहीं। ये वही हजरत थे जो कल बिला इजाज़त इनके कमरे में मुंह उठाए घुसे चले आए थे। सब नाश्ता करके हजम भी कर चुके तो साहबजादे उठे थे और अब मेज़ पर कुर्सी घसीट कर बैठे भी ना थे कि एतराज़ात शुरू कर दिए थे। वो दोनों नाश्ते से फारिग होकर सबके साथ मिलकर किचन में दोपहर के खाने का इंतज़ाम करवा रही थीं। अगर चटपटा नाश्ता करने को दिल चाह रहा है तो बाज़ार में बहुत कुछ मिल जाता है, जो चाहे ले आओ। अब यहाँ किसी के पास फुर्सत नहीं कि तुम्हारे लिए शाही नाश्ता तैयार करता फिरे। सामिया ने रूखा सा जवाब दिया और पलटने लगी। अगर सुबह होटलों से ही खाना है तो घर का क्या मकसद। उठाओ इस ड्रामे को, नाश्ता कर लीजिए भाईजान।
بس صرف صدا لگانی آتی ہے، محنت یہاں کسی سے 2 پیسے کی نہیں ہوتی۔ اس نے میز پر سجی پلیٹیں، گلاس، پیالہ سب الٹ دیا اور کرسی کو لات مارتا غصے سے دندناتا وہاں سے چلا گیا۔ پھر پتہ چلا بڑے چھوٹے سب اس کے پیچھے دوڑ پڑے، اس لیے کہ اس کو منایا جائے۔ اچھے بھائی اور پیارے بھائی اور میرا لاڈلا بیٹا اور ہمارا سمجھدار بچہ، 25-27 سال جوان کو یوں چمکارا جا رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ ہو، اور آخر وہ گردن اکڑاتا دوبارہ ناشتے کے لیے تشریف لایا، یوں اپنے کیے گئے تماشے پر خوش تھا جیسے دیکھا آخر میدان جیت ہی لیا کا نعرہ لگانے والا ہو۔ ہر کسی کو یہاں ڈرامہ کرنے کا بہت شوق ہے، جیسے زندگی نہ ہوئی فلم کی کہانی ہو گئی۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر سب کا دماغ ہی الٹ گیا ہے۔ یہ ہینا بھابھی تھیں، چچا جان کی بڑی بہو، مٹر کے دانے پھلیوں سے نکالتے ہوئے بڑبڑا بھی رہی تھیں۔ صبا نے دیکھا تھا وہ کسی سے کچھ زیادہ کہتی سنتی نہ تھیں، بس سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتیں۔ کسی بات پر دل خراب ہوتا تو خود ہی بڑبڑا کر خود ہی چپ ہو جاتیں۔ چھوٹی بھابھی کے بچے ابھی ابھی سو کر اٹھے تھے اور وہ انہیں بہلا پھسلا کر ناشتہ کروا رہی تھیں۔ ایک کہتا مجھے چائے چاہیے، دودھ نہیں پینا، تو وہ چائے لینے اٹھ کھڑی ہوتیں۔ دوسرے نے فرمائش کی میں جوس والا انڈا نہیں کھاؤں گا، مجھے انڈا پھینٹ کر بنا دیجیے۔ دوسرے کی طرف دھیان دیا تو پہلا بچہ ناشتہ چھوڑ چھاڑ کچن سے بھاگ نکلا۔ اف خدا کی پناہ ہیں یہ بچے بھی، وہ سر پیٹ کر رہ گئیں۔ بس بہو سبزی کا سالن بنا ڈالنا، مزید کوئی سالن پکانے کی ضرورت نہیں، گھر میں شادی کا ہنگامہ پڑا ہے، اتنے جھنجھٹ کہاں کرتے پھریں گے، یوں بھی رات کو مہندی میں اتنا مرغن کھانا کھائیں گے، ابھی ہلکا پھلکا کھانا ہی ٹھیک رہے گا۔ چچی جان حکم دے کر کچن سے چلی گئیں۔ میں سوچ رہی ہوں صبا، ہم مہندی کی دعوت میں نہ جائیں، نہ ہم ان لوگوں میں ایڈجسٹ کر پائیں گے، نہ یہ ہم سے مل پائیں گے۔ مزید دعوت نظارہ دیتی ان سب کزنز کی حرکات و اطوار، نرا گناہ ہی گناہ ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے آج واپس گھر چل پڑیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب گھر کے ہر فرد کے سر پر مہندی میں جانے کی تیاری سوار ہو گئی تو ندا اور صبا اکتا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ دل تو میرا بھی 100% یہی کرنے کو چاہ رہا ہے جو تم کہہ رہی ہو، لیکن اگر ہم لوگ یہاں رہے تو ہمیں ان کے ساتھ دعوت میں جانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اگر گھر جانا چاہیں تو اس ہنگامہ قیامت کے دوران ہمیں گھر کون چھوڑ کر کون آئے گا۔ صبا بھی بیزار تھی۔ اف دنیا کس قدر بدل گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا، ندا بڑبڑائی۔ مجھے تو یہی سوچ سوچ کر وحشت ہو رہی ہے کہ پرسوں اسی شمع کی شادی ہے جو صبح لہک لہک کر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ 3 گھنٹے تک راز و نیاز کر رہی تھی۔ اللہ جانے یہ کیسا ماحول ہے اور کیسی آزادی۔ میرے تو یونیورسٹی میں کتنے لڑکے کلاس فیلوز ہیں، مگر مجھے تو ان میں سے شاید کسی کی شکل بھی یاد نہیں، بلا نامحرموں کو ہم نظر بھر کر دیکھیں ہی کیوں، کو جا کے ان سے دوستی کرنا، آخر یہ بھی تو اپنے ہی خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ مگر وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ بس تربیت کا تضاد ہے نا یار، اور یہی بڑا فرق ہے، مگر ان کا مہور کیا ہے، نمازیں بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں اور انڈین گانوں پر ڈانس بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور شادی جیسے معتبر فریضے کے موقع پر دنیا ہی دنیا کا راگ الاپتے ہیں۔ بھائی یہ بتا دو کہ تم لوگوں میں سے سقراط کون ہے اور بقراط کون؟ ارسلان بلا اجازت ان کے کمرے میں اتنا اچانک گھس آیا تھا کہ باتوں میں مگن دونوں بہنوں کا دھیان اس کی طرف گیا ہی نہیں۔ یو فول، تم کو کل سمجھایا نہیں تھا کہ ہمارے کمرے میں بلا اجازت گھسنے کی کوشش نہ کیا کرو؟ عجیب ڈھیٹ آدمی ہو، یوں تو بڑے مہذب اور پڑھے لکھے بنتے ہو، یہ بات تو تم لوگوں کی ایٹیکیٹس کی کتاب میں بھی ضرور لکھی ہوگی۔ صبا نے چادر سر پر لیتے ہوئے اسے بری طرح ڈانٹ دیا، یوں بھی اس پر وہ صبح سے ہی خار کھائے بیٹھی تھی۔ ناشتے کے موقع پر بھی اس نے اس کے ساتھ فضول گفتگو کی تھی۔ ارے بھائی تمہارا چچا زاد بھائی ہوں، ہمارے درمیان ایٹیکیٹس کیسے؟ تم لوگ کیا ہمیں اچھوت سمجھتی ہو؟ ہم لوگوں کو رشتہ داری میں بھی حدود قائم رکھنے کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ مانتا ہوں کہ تم لوگ بہت مذہبی ہو اور ہم لوگ اچھے خاصے بگڑ گئے ہیں، لیکن رشتہ داری کے معاملے میں پابندیاں ہمارے مذہب نے بھی نرم رکھی ہیں۔ ہم تمہارے لیے اتنے غیر بھی نہیں کہ ہم سے لہجے کا بھی پردہ رکھو، میٹھی بات کرنا بھی سنت ہے، مذہب کو ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ تم دونوں بہنوں نے تو کل سے ایسا رویہ قائم رکھا ہوا ہے جیسے تم لوگ بہت برتر، بہت عظیم شخصیات ہو، اور ہم کوئی عام سے حقیر لوگ۔ وہ کچھ جذباتی سا ہو گیا تھا، تمہارا شکوہ بجا ہے، لیکن ہم حد میں رہنے والے لوگ ہیں اور تم ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہو۔ بات بنتی نہیں تو ہمارا الگ رہنا ہی بہتر ہے۔ صبا نے لہجہ دھیما کر لیا، لیکن نرم پھر بھی نہ پڑی۔ بات بنانا تو کمال کی بات ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم کمال دکھا سکتی ہو۔ جانے بات کو کون سا رنگ دے کر پلٹ کر جس طرح اچانک آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ سنا تم نے یہ کیا کہہ کر گیا ہے صبا؟ ندا عجیب طرح سے بولی۔ یہی کہ ہمیں میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ میدان مارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صبا مسکرا دی۔ شام کو گلابی کڑھائی والا سوٹ صبا نے پہنا
اور نیلے رنگ کا لیس لگا سوٹ صبا نے پہن کر آئینہ دیکھا، اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کس کر چوٹی بنائی اور وہی اپنے انداز میں سفید قریشے والی چادر ارد گرد لپیٹ کر ندا کو اشارہ کیا۔ وہ بھی تیار کھڑی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلیں اور لاؤنج میں جا کر کنارے والے صوفوں پر ٹک کر بیٹھ گئیں، اور اسی وقت انہوں نے اندازہ کر لیا کہ ہر کوئی انہیں معترضانہ نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وقت کا ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی غلط اندازہ لگایا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کا تماشا دیکھتے گھنٹہ گزر گیا تو ندا اکتا گئی۔ سارے ہی لوگ آتے جاتے ان پر نظر ڈال رہے تھے، مگر اپنی مصروفیات میں گھرے لمحہ بھر ان کے پاس روک نہ رہے تھے۔ حالانکہ صبا کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب لوگ ہی کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ارے بھائی، یہ شمع سامیہ وغیرہ پارلر سے آئیں یا نہیں؟ کسی نے آواز لگائی تو ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ وی آئی پیز کا انتظار ہو رہا ہے۔ آج شادی تو نہیں ہے، پھر شمع آج پارلر کیوں گئی ہے؟ ندا نے صبا سے یوں پوچھا جیسے اسے دنیا جہاں کا علم رہتا ہو۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں بالکل انفٹ اور بیکار ہیں۔ چلو بھئی صبا۔ اس سے زیادہ ندا سے برداشت نہ ہوا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تو لگ رہا ہے مہمان آ جائیں گے، دلہن پارلر سے نہ آئے گی، آخر کتنی دیر لگے گی؟ اب چچا جان غصے میں تیز آواز سے پوچھ رہے تھے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بچیاں تیار ہوں گی تو دیر تو لگے گی نا، کوئی 2 منٹ کا کام تو ہے نہیں، اور مہندی کون سا بھی آ جائے گی؟ رات 10 بجے سے پہلے دلہا والے آنے کے نہیں۔ 10 بجے کا سن کر صبا بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ جو اولاد ہماری بگڑی ہے نا، یہ سب تمہاری شے پر ہوا ہے۔ مجال ہے جو کسی جائز بات میں کبھی میری ہاں میں ہاں ملائیں۔ ان کا غصہ بڑھ گیا۔ لیجئے، میں کوئی آپ کی زرخرید ہوں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاؤں؟ اور اولاد تمہاری کون سی بگڑ گئی ہے؟ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے، بھلا اس سے اچھی ان کی کیا تربیت ہو سکتی تھی؟ چچی جان گھر کے عین درمیان کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر چچا سے ایسے لہجے میں بات کر رہی تھیں جو انہوں نے کبھی اپنے گھر میں سالوں میں بھی نہ سنا تھا۔ اور یہ سارا زمانہ تو ایک دن گرے گا گہری کھائی میں۔ اس وقت تم بھی تماشا دیکھنا اور بیٹھ کر ہاتھ ملنا۔ کمال ہے، میں نے تو آج تک آپ کو اولاد کے لیے اچھی بات کرتے نہ سنا۔ اب ایسے خوش بخت دنوں میں بھی آپ بدفعل ہی منہ سے نکالا کریں۔ وہ اور اونچی آواز میں بولنے لگی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں تو ایک کونے میں چپ کی چپ کھڑی رہ گئیں۔ کون سا اچھا کام کیا ہے آپ کے بچوں نے جس کا اشتہار لگواؤں؟ چھوٹے دونوں صاحبزادے ابا کا کاروبار چھوڑ چھاڑ کر اپنے اپنے مطلب کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک کی پڑھائی ختم نہیں ہو رہی اور ایک گیند بلے کے پیچھے اپنی عمر گنوا رہے ہیں۔ کرکٹ میں نام کمائیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ اور بیٹیاں ایک اپنا گھر برباد کر کے بھی فخر سے گردن اکڑائے خاندان بھر میں گھومتی پھرتی ہیں، جیسے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اب دوسری ہیں کہ جانے کیا گل کھلائیں۔ لاؤنج میں کھڑے کھڑے ہی سارے گھر کی کہانی منظر عام پر آ گئی، مگر دونوں میاں بیوی میں سے کسی کا غصہ قابو میں نہ آ رہا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ ان دونوں کے معاملے میں کوئی درمیان میں پڑنے کے لیے نہ آ رہا تھا، جیسے یہ روز ہونے والا کوئی معمولی سا واقعہ ہو۔ آپ نے نہ کی کبھی اچھی بات، زبان ہی کالی ہے، یہ سب آپ کے بول ہی تو ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے خاندان کی معزز ترین فیملی کے معزز ارکان تھے جو آپس میں یوں تلخ کلامی کر رہے تھے۔ جی ہاں، قصور کسی کا نہ ہوا، زور کس پر ہوا؟ میری کالی زبان پر۔ بس یہی آپ کی خیال آرائیاں ہیں جو ہماری تنزلی کی ضامن ہیں۔ بس آپ دونوں ہمیشہ کی طرح بحث میں ہی پڑے رہیں، کسی سے اتنا نہ ہوا کہ پارلر فون کر کے ہی معلوم کر لیں۔ آخر 8 بج گئے۔ ہنا سنتی ہو؟ یہ بڑے بھیا تھے جو بہت ہی جلدی میں اپنے کمرے سے نکلے اور آتے ہی ماں باپ دونوں کو بری طرح ٹوک دیا۔ جی آپ نے بلایا؟ ہنا بھابھی فوراً میاں کی آواز پر لپک کر آئیں۔ فون ملاؤ پارلر، تم کو تو پتہ ہوگا کس جگہ گئی ہیں، انہوں نے حکم دیا۔ بھابھی نے سر ہلاتے ہوئے فوراً نمبر ملانا شروع کیا اور 2 منٹ بعد پلٹ کر اپنے میاں کو پکارا۔ بات سنیں، پارلر والی تو کہہ رہی ہیں کہ شمع نام کی دلہن 2 گھنٹے پہلے جا چکی ہیں، اور اب 8 بجے تو پورا پارلر ہی خالی ہو چکا ہے، وہاں کوئی بھی دلہن نہیں ہے۔ انہوں نے شور کو پاس بلا کر انداز ایسا کر لیا جیسے سرگوشی کریں گی، مگر آواز اتنی اونچی تھی کہ دوسرے کنارے پر کھڑی صبا اور ندا نے بھی صاف بات سن لی۔ دیکھا، بہت بھروسہ ہے اپنی اولاد پر۔ اب بتاؤ، مہندی والی رات کہاں ڈھونڈنے نکلے آپ کی صاحبزادی کو؟ چچا جان بری طرح تلملا گئے۔ ابا جان آپ بھی تو کمال کرتے ہیں، اتنا زیور سونا پہنے اٹھا کر بھیج دیا دونوں لڑکیوں کو اکیلے ڈرائیور کے ساتھ۔ کامران ہے، ارسلان ہے اور اتنے لڑکے موجود ہیں گھر میں، کسی کو بھی ساتھ نہ کیا۔ زمانہ کیسا خراب ہے۔ بڑے بھیا چڑھ کر اپنے ابا جان کو کوسنے لگے۔ لیجئے، یہ سب دھیان کرنا میرا فرض ہے یا تمہاری امی جان کا؟ میں مرد آدمی گھر کے اندر توجہ دوں یا باہر کا دھندا سنبھالوں؟ ایک دوسرے پر بات ڈال کر سبھی جیسے ٹال مٹول کر رہے تھے۔ اچھا، اب یوں باتیں بنانے سے بہتر ہے کہ آپ گاڑی لے کر جائیں اور لڑکیوں کو دیکھیں۔ ابھی چند منٹ گزریں گے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ جانے پردہ داری کا رواج تھا یا نہیں؟ لگتا تھا پردہ تو یہاں سب لوگوں کے ذہن، دل اور عقل سے بھی اتر گیا تھا۔ آخر خاندان کے آدھے لڑکے لڑکیاں تو یہیں گھر میں جمع تھے،
اور ہر کسی نے رام کہانی سن تو لی تھی، اور جتنی سنی تھی وہی اتنی پرتجسس تھی کہ آگے خود ہی شوق کے مارے پتہ لگا لیں گے۔ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ مجھے تو کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ بڑے بھیا نے اپنی بیوی کو بے بسی سے دیکھا۔ ارے بھائی نکلے تو صحیح، کچھ نہ کچھ آسرا ہو ہی جائے گا۔ کامران ارسلان کو بھی ساتھ لے لیں۔ ہینا بھابھی نے چڑھ کر میاں کو جھڑک دیا۔ ٹھہرو میں بھی چلتا ہوں۔ چچا جان نے بھی پیچھے سے آواز لگائی۔ اب سارا گھر تو نہ دوڑ پڑے، پیچھے مہمان آئیں گے تو کون سنبھالے گا؟ چچی جان نے روکا مگر کوئی نہ رکا۔ اس کے بعد ہر کسی نے اپنی طرف سے قصہ کر لیا۔ کسی کا میک اپ ادھورا تھا، کسی کا ہیئر سٹائل الجھ گیا تھا، کوئی سوٹ پہنے دوپٹہ ہینگر میں لٹکائے لاؤنج میں ہونے والے تماشے کے بعد کی قیاس سرائی میں حصہ لینے دوڑ پڑی تھی۔ حتیٰ کہ لڑکے بھی کوئی بنیان اور شلوار پہنے پھیرا لگا گیا، کسی کو بنیان بھی نصیب نہ ہوئی، صرف پینٹ ہی کافی تھی۔ کوئی تیاری کے آخری مرحلے میں موزے پہنے جوتے اور ٹائی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ جھجک کر وہ دونوں بہنیں خاموشی سے اپنے کمرے میں کھسک گئی تھیں۔ چلو مان لیا کہ عورتوں کو تو ہار سنگھار کی لت لگی ہوئی ہے، مگر یہ لڑکے دیکھو، انہیں کون سے جوڑے بنانے تھے جو ابھی تک دو کپڑوں میں گھوم رہے ہیں؟ ندا خواہ مخواہ جھنجلا رہی تھی۔ مجھے تو شمع کی فکر ہو رہی ہے، آخر کہاں چلی گئی ہوگی؟ صبا واقعی افسردہ تھی۔ چھوڑو بھائی، یہاں تو لگ رہا ہے ہر کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہا ہے۔ جب یہ لوگ اتنے شک کی باتیں کر رہے تھے تو اعتبار کا کیا جواز؟ بچیوں کی نگرانی کیوں نہ کی؟ یہ تو وہی مثل ہو گئی کہ آ بیل مجھے مار۔ ندا اسی جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں تھی، مگر پھر بھی ندا، سوچو عزت کا معاملہ ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے صبا، میں گھر جاؤں گی۔ وہ لگتا تھا بھی رو پڑے گی۔ ہم بھی کہاں آ کر پھنس گئے؟ سیانے ٹھیک کہتے ہیں، ہم بھلے اور ہمارا گھر بھلا۔ صبا بھی بیزار دکھ رہی تھی۔ اچانک ہی باہر شور اٹھا، شمع آ گئی، شمع آ گئی۔ وہ دونوں بھی باہر نکل آئیں۔ کہاں رہ گئی تھی تم لوگ؟ سامیہ تم تو بڑی بہن ہو، تمہیں کچھ شرم نہ آئی؟ ذرا گھڑی تو دیکھو اور موقع دیکھو، تمہارے ابا اور بھائی سب لوگ تمہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ بوکلائی ہوئی دونوں بہنوں پر چھوٹی بھابھی بری طرح برس پڑیں۔ وہ بھابھی مجھے ایک انگوٹھی لینی تھی جیولر سے، اس میں اتنی دیر لگ گئی۔ شمع اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا منت مانی تھی آج ہی انگوٹھی خریدو گی؟ اور کیا پہلے کم سونا ہے تمہارے پاس جو اور کی ضرورت پڑ گئی؟ چچی جان نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اوفو امی، ہو گئی نا غلطی، ہم لوگ اتنی تھکی ہوئی آئی ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ کیا ابھی کھڑے کھڑے سزا بھی دیں گی؟ سامیہ نے تپ کر اکڑ دکھانے کی کوشش کی۔ سزا تو تم لوگوں کو ایسی ملنی چاہیے کہ ساری عمر یاد رکھو۔ ہر چیز کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی تم کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ وقت دیکھو اور نہ موقع، اور جو جی میں آئے کرتی پھرو۔ چھوٹی بھابھی دب کر چپ رہ جانے والی نہیں تھیں، جیسے بڑی والی کہ صرف میاں کو دو چار سنا سکیں اور بس۔ کر تو چھوٹی والی بھی کچھ نہ سکتی تھیں، مگر کہہ سب کچھ جاتیں۔ ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں تماشا خاندان بھر کے سامنے، سامیہ نے غصے سے کہا۔ تماشا ہم کیا کریں گے؟ تماشے کے لیے تو یہ لوگ 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں، جس کا تم لوگوں نے موقع دیا ہے۔ چھوٹی بھابھی نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ امی پلیز، اب اس وقت تو میری جان چھوڑ دیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ شمع نے سچ مچ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کیا کہوں بیٹا، تمہارے ابا ابھی آئیں گے تو قیامت کھڑی کریں گے۔ چچی جان بے بس تھیں۔ چلو لڑکیوں، تم لوگ تو اپنی اپنی تیاری پوری کرو، ابھی مہندی آ جائے گی، تم لوگوں کو بھی وقت پورا نہیں پڑتا۔ چھوٹی بھابھی نے لاؤنج میں کھڑے سب لوگوں کو بھی جھاڑ پلا دی۔ اور تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ شمع، تھوڑی دیر ریسٹ لے لو، پھر تمہیں رسم کے لیے بھی بہت دیر بیٹھنا پڑے گا۔ ایک جملہ بڑی بھابھی نے بھی بول ہی دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی چچا جان اور سب بھائی آئے تو جانے کس طرح سب نے انہیں خاموش کرایا۔ اس کے بعد وہ دونوں بہنیں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ ہم سو جاتے ہیں، مگر آج ہمیں نیند ہرگز نہیں آئے گی۔ یوں بھی ندا کی نیند بہت کچی تھی۔ ادھر 9:30 بجتے اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگتیں۔ بچپن سے ہی ان لوگوں کو عشاء پڑھ کر سو جانے اور صبح جلدی اٹھ جانے کی عادت تھی۔ بھلا ایسے رت جگوں کی وہ لوگ کیا پذیرائی کر سکتی تھیں؟ دیکھو صبح ہی تم پڑوس والی زیب خالہ کو فون کرنا اور امی سے بات کر لینا، بس اب مجھے گھر جا کر ہی چین آئے گا۔ یا تو ابا آ کر ہمیں لے جائے یا کسی سے کہیں کہ ہمیں چھوڑ آئے۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، مگر سوچو کس قدر برا لگے گا نا، ابا خود تو ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کرتے، ہمیں اسی لیے تو بھیجا ہے کہ بھائی باورچ کو برا نہ لگے۔ اب پرسوں شادی میں مجھے یقین ہے امی لاکھ کہیں ابا صرف مسجد میں نکاح کے لیے ہو آئیں گے، کھانے میں شرکت نہ کریں گے۔ صبا کو رشتہ داری اور مراسم کی فکر بھی تھی۔ ارے ایسے رشتہ داروں سے دور ہی رہنا اچھا ہے۔ ندا نے کہا ہی تھا کہ باہر سے دروازہ بجا۔ آ جاؤ بھائی، کون ہے؟ ارسلان اور کامران اگلے ہی لمحے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تم لوگ تیار تو ہو؟ پھر باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی کہ روٹھ کر بیٹھ گئی ہو؟ ارسلان کو عادت تھی ایک کام کی بات کے ساتھ دو چار فضول باتیں کرنا۔ ارے یہ لوگ تو وہی کر رہی ہوں گی، اپنا پسندیدہ کام، یعنی ہماری اور ہمارے خاندان کی برائی۔ کامران اطمینان سے سگریٹ سلگا کر پینے لگا تھا۔ سنو، تم لوگوں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے؟
ارسلان کے کہنے پر ندا کچھ بولنے لگی تھی کہ صبا نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے چپ کروایا۔ جو کچھ ہم لوگ کہہ رہے تھے کیا تم لوگوں نے سنا نہیں؟ اور کیا تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم بات بدل دیتے ہیں، پہلے کچھ کہا بعد میں کچھ؟ جبکہ ایسا ہے نہیں تو پھر اسے غیبت نہیں برائی ضرور کہہ سکتے ہو، اور ہم تمہاری برائی کی نشاندہی کا حق اس لیے رکھتے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، تمہیں احساس دلا سکیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے اور تم چاہو تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صبا نے اچھی طرح جواب دیا۔ بہرحال بات جو بھی کہو، تم لوگوں کا رویہ بہت متکبرانہ ہے۔ ارسلان نے پھر وہی بات کی۔ یہ تم کو صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ میرے لہجے میں سختی ہے اور یہ مجھے ضروری لگتی ہے۔ صبا نے بات ختم کرنا چاہی۔ بہرحال باہر آنے کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ یہ ہمارے سونے کا وقت ہے، ندا نے پھر بے رخی سے کہا تو ارسلان بگڑ گیا۔ دیکھا، تم لوگوں کا انداز ہی یہی ہے۔ وہ دھم دھم کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبا، مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی، کامران نے دھیرے سے کہا، کہ باہر آتے جاتے کسی کے کان میں بات نہ پڑے۔ سوری کامران، مجھے واقعی نیند آ رہی ہے، تم پلیز باہر جاؤ۔ اس نے بھی لہجہ دھیما کر لیا تھا، حالانکہ یہ اس کا مزاج نہ تھا، مگر پھر بھی کامران کو بہت برا لگا۔ وہ ناراض ہو گیا۔ بھلا صبا کیا اسے منانے لگی تھی؟ اس کے بعد سامیہ اور چھوٹی بھابھی دونوں انہیں بلانے آئی تھیں، مگر انہوں نے مناسب لہجے میں معذرت کر لی۔ ندا کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ لوگ دل سے چاہتے بھی نہ تھے کہ ندا اور صبا مہندی کی دعوت میں شرکت کریں۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنے خیال کو جھٹک دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح صبح فجر کی نماز کے لیے باتھ روم میں وضو کر رہی تھی کہ اسے کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ اسے یوں لگا کہ وہیں اوپر چھت سے کوئی چیز لان میں گری تھی۔ اس نے باتھ روم کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر آنے کا سوال ہی نہ تھا۔ کوئی بلی وغیرہ کودی ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دے کر نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ابھی اس نے نماز پوری کی ہی تھی کہ اسے لگا کوئی کمرے کا دروازہ بجا رہا ہے۔ اف، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ اس کا وہم ہوگا، لیکن اسی وقت بہت عجلت میں لیکن مدھم آواز میں دروازہ پھر بجا۔ لمحہ بھر سوچ کر اس نے لاک اونچا کر کے ہلکی سی آڑ میں سے باہر جھانکا، جانے کون ہے۔ اس نے دیکھا وہ شمع تھی۔ سنو صبا، پلیز مجھے اندر آنے دو، وہ التجائیہ لہجے میں یوں کہہ رہی تھی جیسے کوئی اجنبی آدھی رات کو پرائے گھر میں پناہ مانگ رہا ہو۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ اس نے اسے اندر آنے دیا اور دھیرے سے پوچھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ندا نہ جاگے۔ ہاں دیکھو، یہ تمہارے کمرے کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی ہے، مجھے اس وقت بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے امی کو علم ہو گیا تو ہرگز نہ جانے دیں گی، اس لیے میں کھڑکی کے راستے چلی جاتی ہوں۔ وہ اتنے اطمینان سے صبا کو منا رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی 5 سالہ بچی کھڑی ہو جسے رات گئے کھڑکی سے کود کر جانے کا مطلب ہی نہ پتہ ہو۔ اس وقت تم سیدھے راستے سے جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے کمرے سے غلط راہ پر جانے کی اجازت تو نہیں دوں گی۔ ارے اجازت کی بچی، تم کون سی میری نانی لگتی ہو، ہٹو، راستہ دو۔ وہ تھی ہی بہت جلدی میں۔ اس نے بہت تیزی سے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے دھکا دیا اور خود کھڑکی کی طرف لپکی۔ دیکھو شمع، میں شور مچا دوں گی۔ اسے شمع کی چور محبت کی داستان سمجھ میں آ گئی تھی۔ مچا کر دیکھو، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیا کر لیتی ہو۔ شمع رکنے والی نہیں تھی، وہ اگلا قدم کھڑکی پر رکھ چکی تھی۔ صبا نے واقعی شور مچا دیا۔ ندا فوراً ہی جاگ پڑی۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ باہر سب سے پہلے سامیہ کی آواز آئی اور اچانک ہی شمع نے شور مچانا شروع کر دیا۔ صبا بھاگ گئی، صبا بھاگ گئی۔ امی ابا جلدی آئیں۔ سامیہ نے بھی کمرے میں گھستے ہی شمع کے اشارے پر ہی شور مچا دیا۔ صبا اتنی بری طرح گھبرا گئی کہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ مزید اس کے ذہن میں جو ایک بات تھی کہ وہ باہر جھانک کر دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کون ہے، اسی چکر میں وہ اسی وقت کھڑکی میں جھکی تھی جب ان کے کمرے میں ایک ساتھ بہت سے لوگوں نے قدم رکھا تھا۔ ہوا کیا، آخر کیا ہو گیا؟ سب ایک ساتھ شور مچا کر پوچھ رہے تھے۔ ابو، وہ صبا ہے نا یہ؟ شمع خود اتنی بھکلائی ہوئی تھی کہ ڈھنگ سے جھوٹ نہ بول سکی۔ ٹھہرے، میں بتاتی ہوں ابو جان۔ یہ صبا کسی کے ساتھ بھاگنے لگی تھی کہ عین موقع پر شمع نے اسے پکڑ لیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو باہر لان میں نکل کر دیکھیں، کوئی لڑکا کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سامیہ نے اتنی وضاحت سے جھوٹ گھڑا، ندا تو ایک طرف، صبا خود ہکا بکا رہ گئی۔ بہت سے لوگ اسی وقت باہر دوڑے تھے اور 2 منٹ میں خالی ہاتھ بھاگ گیا کہتے واپس بھی آ گئے تھے۔ ذلیل کمینی، کیا تمہارے باوا نے اسی دن کے لیے تمہیں یہاں بھیجا تھا کہ ایسی حرکتیں کرتی پھرو؟ ارے پنجرے میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے ابا نے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایک دن جہاں موقع لگا زنجیر توڑ کر بھاگ نکلی۔ چچی جان بغیر کسی تصدیق کے نان سٹاپ اسے کوسنا شروع ہو گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد گھر میں موجود جیسے ہر شخص انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ آؤ ندا، بہت اچانک اس نے ندا کا ہاتھ کھینچا اور تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف نکل گئی۔ خبردار کوئی ان کے پیچھے نہ جائے۔ چچا جان نے ہر کسی کا اٹھتا قدم روک دیا۔ ٹھہریے چچا جان، بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے ذرا 2 باتیں مجھ سے بھی کر لیجئے۔ سوا، تم پھر کہاں سے آ گئیں؟ ارے ذلیل بے غیرت، ابھی کچھ رہ گیا ہے کرنے کے لیے جو پھر میرے گھر کا رخ کیا ہے؟ تمہیں اپنے منحوس کارنامے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہ سوجا کہ میرا شادی والا گھر ہی دیکھ لیا ہے؟
چچی جان پھر جو منہ میں آیا بولے چلی گئیں۔ گالیوں کا نہ تھمنے والا طوفان ان کے منہ سے مسلسل جاری تھا۔ گھر اور خاندان کے تقریباً سب لوگ جمع تھے اور شمع کو قرآن کے سائے سے نکال کر گاڑی میں بٹھانے کے لیے مجمع لگائے کھڑے تھے۔ ہال میں شادی کی دعوت میں شرکت کے لیے ہر کسی کی تیاری مکمل تھی۔ باہر گیراج میں گاڑیوں کی قطار چل پڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی اور ہر کوئی اپنی بولی بولتا بس اپنی غرض میں پڑا ہوا تھا کہ صبا نے آ کر جیسے دھماکہ سا کر دیا۔ قیامت کے شور ہنگامے میں ہوا سرسرائے تو بات کرے، ایسی خاموشی چند لمحوں کے لیے چھا گئی جب اس نے چچا جان کو پکارا تھا۔ اف یہ لڑکی، اس میں اتنی جرت کہ ابھی صبح ذلیل کر کے گھر سے نکالی گئی اور شام گئے پھر موجود ہوئی۔ آہستہ آہستہ سرگوشیاں سر اٹھانے لگیں، لگتا ہے کوئی نیا ڈرامہ کھیلنے والی ہے۔ توبہ توبہ، پردے کے پیچھے کیا کیا نہ کہانیاں چھپا رکھی ہیں۔ اس سے تو ہم بے پردہ ہی بھلے۔ بس کریں چچی جان، آپ سمجھی تھیں یہ پردہ دار بیبیاں، ان میں کہاں عقل و صلاحیت ہوگی کہ میرے دام میں پھنسیں اور دامن بچا جائیں۔ آپ نے سوچا چلو گئی میرے سر سے بلا اتری اور میری بلا سے ان کے سر پر چادر رہی نہ رہی، مجھے کیا پرواہ، لیکن ایسا ہے نہیں ڈیئر آنٹی۔ ہمارے ابا نے ہمیں صرف چادر پہنا کر کلمہ نہیں پڑھا دیا کہ بس اللہ اللہ کرو اور ظلم پر صبر کی تسبیح پڑھتے رہو۔ ہم نے چادر پہنی ہے تو اسلام کو بھی پہنا ہے، اور یہ صرف نبیوں اور ولیوں کا دین نہیں، ہمارا اور آپ کا بھی ہے۔ ہم اس کے فضل میں آئے تو اس دین نے ہمیں جرت بھی دی ہے کہ ظلم سے ٹکرائیں اور جھوٹ کے پہاڑ کو رائی کر سکیں۔ ہم وہ دبو اور بزدل لڑکیاں نہیں ہیں کہ آپ کی بیٹی کے گناہ کو اپنے گلے سے لگا کر چپ چاپ اپنے گھر کی چھت تلے بیٹھ کر رو لیں۔ ہم اپنا پردہ آپ کے گناہ کو اڑا کر خود ننگے سر ہو جائیں کیا؟ مسلسل بولتی صبا پل دو پل کے لیے چپ ہوئی تو آگے سے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور تم اے شخص آگے آؤ اور سب کو بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ اچانک اس نے کسی کو پکارا تو ایک 20-22 سالہ نوجوان کہیں کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا اور جیسے خاموشی میں پھر لفظ اڑنے لگے، ارے یہ تو وہی ہے، ہاں وہی تو لگ رہا ہے جو صبح بھاگ نکلا تھا، وہی ہے وہی ہے۔ پھر ایک ہی بات ہر طرف سے بہہ نکلی، جی مجھے ریاض انور کہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ان خاتون سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے چچا جان کے ہاتھ میں تھامے قرآن پاک پر ہاتھ لگایا اور اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ آگے بھی کہیے مسٹر کہ صبح ہی صبح اس گھر کے لان میں کس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے؟ صبا نے بہت سختی سے اس کو پکارا۔ جی سید صاحب، دراصل میں آپ کی بیٹی شمع سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی صاحبزادی کا بھی یہی دعویٰ ہے، اور چونکہ آپ اس کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کسی اور جگہ کر رہے تھے، اس لیے اس نے میرے ساتھ مل کر آپ کے گھر سے بھاگ نکلنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو مس صبا رضوی کی دخل اندازی کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اور یہ وہ زیور اور سونا ہے جو شمع نے رات سے ہی آپ کے لان میں چھپا دیا تھا اور مجھے جگہ بتا دی تھی۔ وہ چپ ہوا تو پھر شور برپا ہو گیا۔ اف میرے خدا، او گاڈ، شمع تم، نو ڈیئر، تم تو ایسی نہ تھیں، شیم شیم، حد کر دی۔ جی چچی جان، اب آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے چاہا تو بہت کہ اپنی غیرت کے جنازے کو میری چادر کا کفن پہنا کر چپ چاپ دفن کر دیا جائے، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ آپ کو بھلا مجھ سے مقابلے یا بہادری کی توقع ہی کہاں ہوگی، مگر افسوس، آپ نے مجھے پہچاننے میں بڑی غلطی کی۔ صبا کو اتنا شدید صدمہ اور غصہ تھا کہ اسے لگتا تھا کھڑی دن بھر بولتی رہے گی پھر بھی بھڑاس نہ نکلے گی۔ بس کرو بیٹا، کہیں تمہارے لہجے میں غرور اور تکبر کی جھلک نہ آ جائے۔ رضوی صاحب صبا کے ساتھ ہی آئے تھے، مگر پیچھے کہیں کھڑے رہ گئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب آگے آئے تو سعید صاحب جیسے لڑکھڑا سے گئے۔ رضوی صاحب نے آگے بڑھ کر بھائی کو تھام لیا۔ او میرے بھائی، تم نے دیکھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ بردار سے کام لیجئے میرے بھائی، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے۔ میں پہلے دن سے ہی کہتا تھا کہ نظر رکھو، یہ اولاد ایک نہ ایک دن کوئی رنگ دکھائے گی، مگر اس اللہ کی بندی نے مان کر نہ دیا، آخر ہو گئی نہ جگ ہنسائی۔ دیکھا، یہی تو ایک خرابی ہے ہم میں بھائی صاحب، تحمل سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ بتائیے بھلا ایک دوسرے کو کوسنے سے کوئی حل ہاتھ لگ سکے گا کیا؟ جی چاہتا ہے اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دوں، ایسی بہن سے تو نہ ہونا ہی اچھا ہے۔ اچانک بڑے بھیا کو جوش چڑھا تو چار لوگوں کو آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنا پڑا۔ دیکھو، تمہاری بہن کے گناہ سے قطع نظر پہلی اور آخری غلطی والدین کی ہی ہے۔ ایک تو بچی کو صحیح تربیت نہیں ملی، پھر اس کے شعور کو بے لگام آزادی دے ڈالنے کے بعد اس کی مرضی کو وہاں زنجیر پہنا دی جہاں ڈھیل کی گنجائش تھی۔ سعید بھائی، آپ کا فرض تھا کہ اگر شمع بیٹی آپ کی مرضی کے رشتے پر راضی نہ تھی تو اس کی پسند پوچھتے، اس کا کھوج لگاتے اور اگر مناسب سمجھتے تو اس کی بات مان بھی لیتے۔ معیار کے مطابق پسند کی شادی کرنا ہرگز گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ لڑکا مناسب نہیں تھا تو پہلے آپ کا فرض تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے۔ یہ یاد رکھیے کہ زبردستی کی دین میں کہیں گنجائش نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، ہمارا دھیان دین کی طرف ہے ہی کب، اسی کا تو نتیجہ آج بھگت رہے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب کیا کریں؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔
لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے اور ایسی مصیبت بات کھل گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اور تم کیا سمجھ رہی ہو؟ کیا بات اب تک ڈھکی ہوئی ہے؟ سعید صاحب نے اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کون تھا جو رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر نہ ہو؟ دیکھے نہ اپنے بیٹی سے رائے لی، نہ اس کی تسلی کی۔ اب اس کا کچھ تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال ابھی آپ بسم اللہ کر کے بیٹی کو رخصت کر دیں اور اپنے خاندان والوں سے اچھی امید رکھیں کہ یہ لوگ بات کا افسانہ نہ بنائیں گے۔ آخر کل کو ان کی بیٹیاں بھی بیاہی جائیں گی۔ ہر کسی کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج آپ کی باری ہے، کل ان کی باری آئے گی۔ سب نے خاموشی سے سر ہلا دیا، جیسے رضوی صاحب کی بات پر ضرور عمل کرنے والے تھے۔ بہرحال عمل کرتے نہ کرتے شمع کی شادی ہو ہی گئی۔ داستان لوگوں کی زبان پر آئی ضرور، لیکن کچھ بھرم کچھ شرم کی وجہ سے ذرا دیر سے آئی، اور اتنی دیر میں شمع کا اپنے شوہر سے تعلق اتنا بن گیا تھا کہ ایک دوسرے کو صفائی اور تھوڑی سی چھوٹ کا موقع مل جائے۔ یوں بھی شمع کی شادی اپنی ہی سوسائٹی میں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی شادی سے پہلے گنگا نہایا ہوا نہیں تھا۔ بات کچھ بگڑ کر دوبارہ بن گئی، اور جب ایسا ہو گیا تو سعید صاحب نے اپنے بھائی کی دہلیز پکڑ لی کہ میرے گھر کو ایک صبا جیسی لڑکی کی ضرورت ہے اور تمہیں میری ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ رضوی صاحب نے سب سے پہلے صبا سے رائے لی۔ اس نے صرف ایک عہد لیا اپنے باپ سے اور ہاں کر دی۔ کامران کو پہلے دن سے صبا کی لگن تھی، لیکن اس کے مزاج میں ہلکا سا غرور اسی دن سے شامل ہو گیا جب اسے پتہ چلا کہ صبا اسے مل جائے گی اور آسانی سے مل جائے گی۔ یوں بھی وہ بد مزاج سا شخص تھا۔ اس نے صبا کی ہر خوبی کو پس پیش رکھ کر سب سے پہلے اپنی انا کے جھنڈے کو ہی بلند کیا۔ میں صبا کو ویسا ہی بنا لوں گا جیسا کہ میری مرضی اور میرا معیار ہے، اس نے ڈپٹ کر سوچ لیا۔ مگر اس کا بہت ہی مضبوط ارادہ شادی کی پہلی رات بالکل جیسے ریت ہو گیا جب اس نے صبا کو دلہن بنے بے پردہ اپنے آنگن میں دیکھا۔ واہ کیا حسن ہے اور کیا انوکھا پن! صرف اس لیے کہ اس حسن پر کسی نظر کی گرد نہیں پڑی۔ کامران ہنس پڑا۔ بیوی نیک بیوی ضرور ہے، مگر ہے عقل مند، اپنی پہچان رکھتی ہے۔ 3-4 دن وہ کھویا رہا کہ صبا بہت محبت والی لڑکی تھی، مگر پھر اکھڑ گیا۔ سنو اب تم یہ اپنے 4.25 گز کی چادر کا ڈرامہ چھوڑ دو، سمجھی؟ تم جانتی ہو کہ مجھے لڑکیاں ایسے حلیے میں پسند نہیں۔ 5ویں رات آخر اس تکبر کے ساتھ کہہ ہی دیا۔ صبا اپنے لمبے سیاہ بالوں میں برش پھرتے پھرتے رک گئی، تھوڑی دیر چپ رہی اور پھر بالوں کو کس کر چوٹی بنائی، سرہانے رکھے دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور پھر الماری کھول کر ایک موٹی سی کھدر جیسی چادر نکال کر اپنے آپ کو سر سے پیر تک ڈھانپ لیا۔ سنیں جی، آپ میرے مجازی خدا ہیں، خدا نہیں ہیں۔ میں آپ کی خاطر اپنے خدا کے احکامات سے روح گردانی نہیں کروں گی۔ آپ چاہیں تو سزا کے طور پر مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم آپ کی سزا سے زیادہ میرے دل میں میرے اللہ کی سزا کا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ایک سانس میں ساری بات کہہ دی۔ کامران بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر غصے سے اٹھا، خود کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے سے بہت زور سے دروازہ بند کر لیا۔ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ وہ چڑھ کر بڑبڑاتا رہا اور لان میں ٹہلتا رہا۔ بہت غرور ہے اسے اپنے اصولوں پر، توڑ کر رکھ دوں گا۔ رات کو کمرے میں آ کر اس کی شکل دیکھتے ہی اس نے پھر دل ہی دل میں اس کو کوسا۔ سمجھتی ہے صرف یہی مسلمان ہے، باقی ہم سب کافر ہیں، ہمیں خدا سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ مصلے پر بیٹھی تھی، شاید فجر پڑھ رہی تھی۔ وہ نئے سرے سے کڑنے لگا اور پھر سارا دن نہ اس نے اس سے بات کی نہ نظر بھر کر دیکھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے بھی کوئی پرواہ نہ تھی، شاید اسی لیے پلٹ کر اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کر رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں، نہ ڈھنگ سے کھانا کھاتی ہو نہ ہنسی بولتی ہو، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ چچا جان اس کا بہت خیال رکھتے تھے، آخر انہوں نے ایک دن پوچھ ہی ڈالا۔ شاید کامران بھی اسی وقت اپنی جھنجھلاہٹ سے چونکا تھا۔ کیا واقعی وہ ڈھنگ سے کھانا نہ کھاتی تھی اور کیا خوش بھی نہ تھی؟ رات کو سونے سے پہلے اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ نگاہ پھیر لے مگر نہ پھیر سکا۔ اس نے یہ بھی چاہا کہ اپنے مزاج کی برہمی کو نہ چھیڑے، مگر صبا کی آنکھوں کی نرمی نے چھیڑ دیا۔ تمہارا فیصلہ اٹل ہے کہ تم میری مرضی سے زندگی نہ گزارو گی، اپنی ہی رٹ کرو گی؟ وہ اندر سے نرم پڑ چکا تھا لیکن لہجہ سخت تھا۔ میرا تو بس ایک ہی خیال ہے کہ آپ کی مرضی میری رٹ سے بہت معتبر ہے، اور اللہ کا حکم ہر بات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ وہ پوری طرح پگھل گیا۔ صبا کا لہجہ محبت، آنکھ حیا اور بات نیکی جو تھی۔ یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اس ناول کی ریکویسٹ بھی ضرور کریں، ہم آپ کے لیے وہ ناول سرچ کریں گے اور چینل پر شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کر دیں اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کریں۔ جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت طویل ناول کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب کو وہ ناول بھی ضرور اچھا لگے گا۔